السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا موضوع ہے عرش صبائی کے غزل۔ عرش صبائی کا غزل نمبر پہلا۔ کون سا وہ زخم دل تھا جو تر و تازہ نہ تھا، زندگی میں اتنے غم تھے جن کا اندازہ نہ تھا۔ یعنی یہ شعر جو ہے عرش صبائی کا لکھا ہوا ہے۔ شاعر اس شعر میں اپنی زندگی کی مشکلوں اور مصیبتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری زندگی بے شمار غموں اور زخموں سے بھرا پڑا تھا، جن میں ہر زخم اس طرح تر و تازہ تھا کہ مجھے ہر قدم پر تکلیف پہنچاتا رہتا تھا۔ ہم نکل سکتے بھی تو کیوں کر حصار ذات سے، صرف دیوار ہی دیواریں تھی دروازہ نہ تھا۔ حصار ذات مطلب گھیرا ہوا، ذات اپنے خود کے ذات پہ گہرا ہوا تھا، اس سے نکالنا مشکل تھا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ انسان اپنے وجود کے چار دیواری میں قید ہو جاتا ہے تو اپنے ارد گرد پھیلے ماحول کو پسند نہ کرنے کے باوجود بھی اس کو بدل نہیں سکتا، اس لیے ان چیزوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے آپ میں کھویا رہتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک، اس کے چہرے پر نئی تہذیب کا غازہ نہ تھا۔ تہذیب مطلب آراستگی، صفائی، یعنی غازہ مطلب سرخی۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ان کی خوبصورت آنکھوں میں محبت کی چمک نظر آ رہی تھی۔ نئی تہذیب کا اثر ان کے چہرے پر نہ تھا، بلکہ ان کے چہرے پر سادگی اور معصومیت تھی۔ عرش ان کی جھیل سی آنکھوں کا اس میں کیا قصور، ڈوبنے والوں کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا۔ یعنی یہ شعر جو ہے، اس غزل کا مقطع، اس شعر میں شاعر جو ہے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر، خود سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے عرش، ان کی آنکھیں اتنی گہرائی ہے کہ نہ جانے کتنے لوگ ان کی آنکھوں کی گہرائیوں میں ڈوب گئے ہوں، تو اس میں ان کی آنکھوں کا کوئی قصور نہیں۔ غزل نمبر دوسرا۔ ہر رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، نہ زندگی کسی مفلس کی بددعا ہی سہی۔ ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، یہ زندگی کسی مفلس کی بددعا ہی سہی۔ یعنی اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی ہر طریقے سے کاٹوں گا، تیری جدائی جو ہے مطلب تیری جدائی کو میں اپنی زندگی کا سزا سمجھوں گا، یہ زندگی کسی مفلس یعنی غریب کی بددعا سے کم نہیں۔ اس شعر میں شاعر جو ہے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی ہر طریقے سے کاٹوں گا، تیری جدائی کو میں اپنی زندگی کی سزا سمجھوں گا، یہ زندگی کسی مفلس یعنی غریب کی بددعا کی طرح بن جائے، میں خوشی سے اسے کاٹ لوں گا۔ نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، یہ اور بات تو وقت کا خدا ہی سہی۔ تخلیق مطلب پیدا کرنا۔ یعنی اس شعر میں جو ہے شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں کہ تیری نظر مجھ پر ہے، یہ اور بات ہے کہ تمہارے دیکھنے کا انداز اور ہو۔ یعنی اس شعر میں شاعر جو ہے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں کہ تیرا نظر مجھ پر ہے، یہ اور بات ہے کہ تمہارے دیکھنے کا انداز دوسرا ہے، یعنی اور طریقے کا ہے۔ یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی سہی۔ یعنی اس شعر میں شاعر جو ہے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ شاعر اس شعر میں مطلب یعنی ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ جو طاقت اور اقتدار ہے جن کے پاس، اور جو طاقت اور اقتدار میں کیا ہے، نشے میں چور ہے، اور اپنے وقت کا، اپنے طاقت کا
استعمال غلط استعمال کرتے ہیں. وہ لوگ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بھی نہ بھولے کہ تمہیں کسی نے بنایا ہے. اس شعر میں شاعر جو ہے ان لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ جن کے پاس کیا ہوتا ہے طاقت اور اقتدار کے نشے میں وہ لوگ کیا ہوتا ہے چور ہو جاتا ہے. جن کے پاس طاقت ہوتا ہے اقتدار ہوتا ہے اور اپنی طاقت کا کیا کرتا ہے وہ لوگ غلط استعمال کرتے ہیں. ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں شاعر ان سے کہتے ہیں کہ یہ بھی نہ بھولیں کہ انہیں بھی کسی نے بنایا ہے. وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی سہی. یعنی شاعر جو ہے اس شعر میں اپنے محبوب سے تحلیل مطلب گھل جانا مل جانا. شاعر اس شعر میں مطلب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے عرش میرے محبوب جو ہے میرے روح میں اس طرح گھل چکا ہے کہ میں اس سے جدا نہیں رہ سکتا. اگر وہ مجھ سے جدا رہنا چاہتا ہے تو چلو اس کو جدا رہنے دو. اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرے محبوب میری روح میں اس طرح گھل چکا ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. اگر وہ مجھ سے جدا رہنا چاہتے ہیں تو اس کو جدا ہی رہنے دو.